أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ عودا حمیدا۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ہماری گفتگو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر رکی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی کم عمری میں 10 سال کے عرصے میں انہوں نے دین کے اہم علوم کو انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس کے پیچھے ان کے والد صاحب کا ہاتھ، اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، ان کی اہم موڑ زندگی میں جو تھی اس کے طرف آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ان کی عمر صرف 12 سال کی ہوئی، 12 سال کی عمر کے ہوئے، یعنی 1900 میں انہوں نے سب سے پہلے ایک پرچہ چلایا، یعنی ایک میگزین نکالی۔ تصور کریں، خود کی ایک میگزین نکالی جس کا نام انہوں نے رکھا نئے رنگ عالم۔ اس میں یہ اپنے نظموں کو پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے والد صاحب اردو زبان سے اتنا ان کا تعلق نہیں تھا، وہ تو عربی اور فارسی کو بہت بڑی زبانیں سمجھتے تھے، اردو سیکھنا سکھانا یہ کچھ خاص مشغلہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اردو میری بہن سے سیکھی، اور ایک حافظ بخاری نام کے استاد سے میں نے اردو سیکھی، اور اس کے بعد اس زمانے کے ایک مشہور شاعر جن کا نام داغ تھا، ان کے ہاں انہوں نے بعض شاعری کے حصے سیکھے۔ تو بچپن ہی سے زبردست شاعر ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ اپنی شاعری کو شائع کرتے تھے۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک شاعری کا مجموعہ تھا جس کا نام تذکرہ صادقہ، اس پر انہوں نے ریویو لکھا، تبصرہ کیا، تبصرہ کر کے ایک پبلیکیشن سینٹر کو بھیجا، ایک میگزین کو بھیجا۔ تو میگزین کا جو مدیر تھا، مینیجر تھا، اس نے اس تبصرے کو پڑھ کے چھاپا۔ اسے نہیں معلوم کہ لکھنے والے کی عمر 10 سال کی ہے۔ تو انہوں نے اس کنٹینٹ کو دیکھا، کافی متاثر ہوا، تو انہوں نے نام کے ساتھ لکھ دیا استاد شاعر، بلند پایا ادیب، بے مثال شاعر، نام ابوالکلام آزاد۔ اور جب ان کی ملاقات ان سے ہوئی تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تم ہو؟ لکھا، بار بار پوچھتے تھے، کہا کہ یہ میں ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کے ہاتھوں میں چیز پہنچی تو اسی زمانے سے میری شہرت ہو گئی، یعنی 11-12 سال میں مشہور ہو گئے۔ اور ان کے لکھے ہوئے پرچوں کو کون پڑھتے تھے؟ اس زمانے کے ایک بہت بلند پائے عالم جن کا نام وحید الدین سلیم تھا، وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غالب کے ہونہار شاگرد جن کا نام حالی تھا، بہت بڑے شاعر تھے، وہ ان کے مضامین پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد شبلی نعمانی، ہندوستان کے بڑے علماء ان کا شمار ہوتا ہے۔ شبلی نعمانی، یہ جو ندوہ آپ دیکھتے ہیں ندوۃ العلماء، اس کی یہی بانی تھی، انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے مقالوں کو پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی شبلی سے ایک مجلس میں۔ تو گفتگو جاری تھی، کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی لکھتے ہیں، تو گفتگو جاری تھی، اور باتوں میں شبلی نے کہا کہ اچھا آپ ابوالکلام کے فرزند ہیں؟ کہا کہ اچھا آپ ابوالکلام کے فرزند ہیں؟ تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں خود ابوالکلام، میں خود فرزند نہیں، میں خود ابوالکلام۔ تو شبلی نے تعجب سے کہا کہ یہ عمر اور یہ لکھت، یہ عمر اور یہ کتابت، تعجب میں رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے حالی نے کہا کہ یہ بچہ، جو بہت بڑے شاعر غالب کے شاگرد تھے، کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے بہت بڑا مستقبل انتظار میں، بہت بڑا فیوچر اس کے انتظار میں۔ اور شبلی نے یہاں تک کہہ دیا، کہتے تھے کہ ابوالکلام تم وہ آدمی ہو، شبلی نعمانی بہت بڑے آدمی، ابوالکلام تم وہ آدمی ہو کہ تمہیں بطور عجوبہ ایک نگاہ، ایک میوزیم میں تمہارے دماغ کو رکھنا چاہیے، تمہارے اس دماغ کو نکال کے بطور عجوبہ ایک میوزیم میں رکھنا چاہیے، تم اس اہمیت کے حامل ہو۔ تو یہ کہا جاتا تھا ابوالکلام آزاد کی دماغوں کے تعلق سے۔ جب یہ وفات پائے تو ایک شورش کشمیری، ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے بہت ہی اچھی شاعری کہی ہے۔ اس نے کہا کہ کئی دماغوں کا انسان سوچتا ہوں کہاں گیا، یعنی وفات کے بعد انہوں نے لکھا کئی دماغوں کا انسان سوچتا ہوں کہ کہاں گیا۔ تو عزیز دوستو، اس طریقے سے ان کی شروعات ہوئی، یعنی منظر عام میں آنا، شہرت پانا، اور اس زمانے میں مختلف علماء اور پرچوں کا زمانہ، لکھنے کا زمانہ، پڑھنے کا زمانہ، اس دور میں
اتنی کم عمری میں آگے آنا عزیز دوستو یہ واقعی عجوبہ تھے، واقعی آیہ من آیات اللہ تھے، عجیب و غریب اللہ نے دماغ دے رکھا تھا. اور اتنی کم عمری میں اتنی ہوشیاری. سروجنی نائیڈو کانگریس میں تھی، ایک مشہور شخصیت ہے سروجنی نائیڈو. وہ کہا کرتی تھی کہ تم کیا ابوالکلام آزاد کی عمر پوچھتے ہو. ابوالکلام آزاد 50 سال کے تھے جب وہ پیدا ہوئے، 50 سال کے تھے جب وہ پیدا ہوئے، ان کی عمر 50 سال کی تھی ان کی پیدائش کے دن، تو تم کیا عمر پوچھتے ہو. اور غبار خاطر میں لکھتے ہیں ایک جگہ، کہتے ہیں کہ جب نوجوان اپنے شباب کے عالم میں سرمستیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی عمر 20-18 کی ہو جاتی ہے تو وہ عین شباب میں ہوتے ہیں، نوجوانی کی چوٹی میں ہوتے ہیں، اس وقت داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد سرمستیاں کرنے کا موقع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اس عمر میں درختوں میں، اس دہشتوں میں، صحراؤں میں چل چل کر میرے پیر میں اتنے کانٹے چبھ گئے تھے کہ میں فرصت سے بیٹھ کر ان کانٹوں کو نکالنے کا وقت تھا میرا. یعنی جب دوسرے ابھی ان کا آغاز ہوتا تھا نوجوانی کا، میں نے نوجوانی میں بڑھاپا اختیار کر لیا، پوری محنتیں ہو گئیں، جو کرنا تھا کاوشیں ختم، اب میں پیروں کے تلووں سے کانٹوں کو نکال رہا ہوں. لوگ ابھی ان کی جو ہے شبابی دور کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی کم عمری میں اس دور تک پہنچ گئے تھے عزیزوں. یہ تھے ابوالکلام آزاد. اور اس کے بعد سب سے پہلا پرچہ نکالا، اس وقت ان کی عمر 10 سال کی بھی نہیں تھی. اس کے بعد بہت سارے پرچے نکالے، اور شبلی نعمانی نے، ان کی عمر 16 سال کی تھی، کہا آؤ ندواؤ، ہمارا جو الندوا جو پرچہ ہے اس کی ادارت کرو، اس کے جو ہے آپ ایڈیٹر بن جاؤ. تو الندوا کے ایڈیٹر تھے کئی مہینوں تک، اور اس کے بعد المصباح میں ایڈیٹری کی، اور اس کے بعد دارالسلطنت میں ایڈیٹری کی، اور اس کے بعد وکیل میں لگ بھگ 6 سال ایڈیٹری کیے. تو لگ بھگ 10 سے زیادہ پرچوں میں ایڈیٹری کرنے کے بعد انہوں نے خود اپنا ایک پرچہ نکالا جس کا نام تھا لسان الصدق. نام تھا لسان الصدق. یہ 1902-3 کی بات ہے. تو اس وقت یہ پرچہ نکالے، اور یہ پرچے میں ایسے مضامین، ایسی علمی بحثیں اور ایسے دقیق بحثیں، ادبی بحثیں، ایسے ذوقی بحثیں تھیں کہ بڑے بڑے لوگ اسے لے کر پڑھتے تھے. اور لسان الصدق کا مرحلہ ختم ہوا تو اس کے بعد الہلال کے نام سے انہوں نے پرچہ نکالا. الہلال عزیز دوستو ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی میگزین تھی، بہت بڑا پرچہ. یاد رکھیے اس کا نام تھا الہلال. الہلال کہتے ہیں کرسنٹ کو، یعنی بالکل نیا جو چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الہلال، گویا کہ ایک اچھے دور کا آغاز. تو یہ جب الہلال لکھ رہے تھے اس زمانے میں یہ سر سید احمد خان سے کافی متاثر تھے. سر سید احمد خان عزیز دوستوں یہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس کے یہ بانی تھے، اور سر سید احمد خان کے لیے بھی ایک مستقل مجلس ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ایک اسپیشل لیکچر ہو. ہم سر سید احمد خان کے پورے کارناموں کو پڑھیں شروع سے آخر تک. مختصر ان کے کارناموں میں کارنامہ ہے یہ جو آپ نیو کالج دیکھتے ہیں، جو SAT جو دیکھتے ہیں، یہ سب انہی کے افراد نے قائم کیا. سر سید احمد خان وہ آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستانیوں کو دیکھ کر کہا کہ اب تم کو انگریزی پڑھنی ہے، اب تم کو جدید تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تم یہ انگریزوں کا مقابلہ کرو، تاکہ تم جدید دور کا مقابلہ کرو. کیونکہ اس سے پہلے مسلمان انگریزی کے لفظ سے نفرت کرتے تھے، اور یہ کہا دیا گیا کہ جو بھی انگریزی پڑھے گا وہ کافر، انگریزی تعلیم حاصل کرے گا کافر، انگریزی وضاحت اختیار کرے گا وہ کافر. تو یہ ماحول تھا. اس ماحول میں سر سید خان نکلے اور انہوں نے ایک تہذیب الاخلاق نام ایک پرچہ نکالا جس کے ذریعے سے سارے ہندوستان سے مخاطب ہوئے اور سب کو تعلیم پر ابھارا. اور بہت بڑا انہوں نے ایک مشن چلایا، ایک آرگنائزیشن چلایا جس کے نظر عزیز دوستو یہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے جو آج ہمارے پاس ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ علی گڑھ یونیورسٹی، بلند پایا یونیورسٹی آج بھی. اور انہی کے دوستوں میں سے شبلی نعمانی جو جا کے ندوۃ العلماء بنایا. ندوہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہندوستان کے اندر جو ساری دنیا سے لوگ آگے پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علی گڑھ سر سید احمد خان کا کام سارے ہندوستان میں پہنچا، بڑے بڑے لوگ ان سے متاثر تھے. اور ہندوستان کے عزیز دوستو یہ جو آزادی کی محنت تھی اس میں 12 لوگوں کا نام یاد رکھیے ضرور. 12 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے 4 مسلمان ہیں. سب سے پہلے راجا رام موہن رائے، نمبر 2 پر آتے ہیں سر سید احمد خان، اور نمبر 3 پر ہیں عزیز دوستو بال گنگادر تلک، اور اس کے بعد دادا بھائی نوروجی، اور اس کے بعد ویدیکانند، اور اس کے بعد گوپال سبھاش کھوکھلے، اور اس کے بعد بال گنگادر تلک کا تو نام میں نے کہہ دیا، اور اس کے بعد تھے موہن داس کرم چاند گاندھی ہے نا، اس کے بعد محمد علی جناح،
اس کے بعد ابوالکلام آزاد، اس کے بعد جواہر لال نہرو اور اس کے بعد امبیڈکر. یہ 12 افراد ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں اور ہندوستان کی ترقی میں ان کا نام ہے. اور ان میں 4 افراد دیکھیے دوستوں، 3 تو مسلمان تھے. دادا بھائی نوروجی پارسی تھے، اور دادا بھائی نوروجی کون ہیں؟ جنہوں نے آگے چل کے جناح کو بنایا. تو یہ بڑے لوگ تھے. تو اس میں سر سید احمد خان کا نام بہت 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 اہم ہے. سر سید احمد خان کو پڑھنا چاہیے. تو یہ اس زمانے میں سر سید احمد خان سے کافی متاثر تھے، اور انہوں نے لسان الصدق اور اس کے بعد الہلال لکھا. تو اس زمانے میں ابوالکلام آزاد ایک بہت ہی زبردست عالم کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے آئے، اور ان کا دعویٰ ان پرچوں کے ذریعے سے یہ تھا کہ احیاء اسلام، دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو زندہ کیا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور مسلمانوں کو جوڑا جائے، اور عالمی اسلامی اخوت کی بات چیت کرتے تھے. اور اس کے بعد محب الوطنی، ہندوستان کے وطن سے محبت، یہ ان کے موضوعات ہیں جس پر خوب لکھتے تھے. اور الہلال کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس نے اتنا دھوم مچایا، سارے ہندوستان کے لوگ اس پرچے کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اس زمانے میں ابوالکلام آزاد کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے، کافی مشہور ہو گئے. عمر کتنی ہے؟ عمر بڑی مشکل سے 18-19 کی ہے بس. لوگ ان کے نام سے ان کو جانتے تھے، جب دیکھتے تھے تو بڑا تعجب کرتے تھے. ان کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، ان کی کتابت سے مشہور ہو گئے تھے، ان کے علم سے مشہور ہو گئے تھے، اور ایسے ایسے مضامین لکھتے، ایسے دقیق جو ہے بحثیں کرتے کہ بڑے بڑے لوگ اشش کرنے لگے. تو یہ زمانہ تھا الہلال کا. اور الہلال جو 2 سال تک چلا، آخری زمانے میں انہوں نے انگریزوں پر ایسی کاری ضرب لگائی، انگریزوں پر خدا کا قہر بن کے ٹوٹ پڑے، اور انگریز اور انگلستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف خوب لکھا، یہاں تک کہ انگریز ڈر گئے. تصور کریں کہ جب حکومت کسی پرچے سے ڈرتی ہے تو اس پرچے کا کیا مرتبہ ہوگا. تو اتنا ڈری حکومت. پہلے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ ہم پریس ایکٹ ایک چالو کرتے ہیں. پریس ایکٹ لائے. اس کا معنی یہ تھا کہ کسی بھی ایک پریس، کسی بھی پبلشنگ سینٹر، کسی بھی ایک پرچہ، میگزین کو جب چاہے روک سکتے تھے بغیر کسی پوچھ وچھا. ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے بغیر چوں چرا بند کر دیتے تھے. یہ تھا یہ پریس ایکٹ میں. تو اس کے بعد ہلال سے کہا گیا کہ تم 2000 روپے ایڈوانس، 2000 روپے عزیز دوستو آج کے حساب سے لگ بھگ سمجھیے کہ 2 کروڑ کے برابر ہے، یا پھر کم از کم 1 کروڑ تو ہوگا. تو یہ آپ بطور ایڈوانس بھریں، ہم سب کر لیں گے، اس کے بعد پھر چلائیں. پھر 2000 پیش کر دیے گئے. پھر کہا کہ 10,000 لاؤ. پھر ابوالکلام آزاد کہا کہ اتنا رقم تو میں نہیں سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے الہلال کو بین کر دیا. اور اس کے بعد ابوالکلام آزاد کو کہا دیا گیا کہ تم لکھ نہیں سکتے، اور کئی صوبوں میں انہیں بینڈ کر دیا گیا. ابوالکلام کئی صوبوں میں آ نہیں سکتے. یعنی اتنے کم عمر میں برٹش جیسی حکومت ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو تصور کریں کہ وہ آدمی کا مقام کیا تھا. بس اتنا کہنا کافی ہے. اتنے مقام کے آدمی تھے عزیز دوستو ابوالکلام آزاد. اچھا، اب ہوا یہ کہ الہلال سے یہ روک دیے گئے، اور کئی اسٹیٹ سے انہیں روک دیا گیا. عزیز دوستو یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے. جب انگریز ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے آئے تو پہلے وہ 1600 میں آئے، 16 سینچری میں آئے جہانگیر کے زمانے میں. اور سب سے پہلے بطور تاجر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عمارتیں بنی، کھوٹیاں بنی، تجارت کو انہوں نے فروغ دیا. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، جنہوں نے بڑے تیزی سے انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنی جو ہے تجارت کو آگے بڑھائی، اور اس کے بعد حکومت میں دخل اندازی کرنے لگے. اس کے بعد بیٹل آف پیلسیز ہوا، مختلف لڑائیاں ہوئی، اور انہوں نے بہت سارے علاقوں کو ضبط کر لیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ہندوستان کے مسلمان جب ان کے خلاف بھڑکے، لڑائیاں ہوئی، تو غدر ہوا. 1857 میں 1857 میں غدر ہوا، موٹینی پیکٹ ہوا، اور اس کے بعد باقاعدہ ہندوستان برٹش انڈیا بن گیا. اس سے پہلے صرف حکومت کا دخل نہیں تھا، یہاں پر صرف کون تھے؟ تاجر قسم کے انگریز آیا کرتے تھے، جو طاقت بھی رکھتے تھے اپنے پاس، پالیٹکس بھی اپنے پاس رکھتے تھے، تجارت بھی اپنے پاس رکھتے تھے. لیکن 1857 کے بعد 1857 کے بعد یہاں پر موٹینی پیکٹ ہوا، اور باقاعدہ یہاں پر یہ برٹش سامراج بن گیا. باقاعدہ برٹش کی حکومت ہونا شروع ہو گئی، اور کوئین ہندوستان کی بڑی تھی. اور ہندوستان میں وائس رائز بھیجے جاتے تھے. وائس رائز گویا کہ وہ برٹش کے نائب تھے، وہ آتے تھے اور آ کر ہندوستان میں حکومت کرتے تھے. باقاعدہ ہندوستان پورا برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا. جب برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا
ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए 2 हिस्सों में बांटा। कहा कि एक जनरल स्टेट्स और एक प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कहाँ है, कौन है? वो रियासतें हैं जहां पर बादशाही हुकूमत आज भी बाकी थी। लगभग 550 से ज़्यादा थे जहां पर बादशाह थे और इनकी हुकूमत थी। और ये जो प्रिंसेस थी, ये जो खुद मुख्तार बादशाह थे, ये जो रियासतें थी, ये सब ब्रिटिश के मातहत थे। वो अपने इलाकों को चलाते थे, उसमें उनकी हुकूमत होती थी, लेकिन ये ब्रिटिश के मातहत थे। और ब्रिटिश ने बाज़ इलाकों को अपने कब्जे में रखा, चूँकि लड़कर इन्होंने हासिल किया था। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, और उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये इसके मातहत जितने भी इलाके थे, ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करते थे इस पर। तो मैंने ये थोड़ा सा पस मंज़र इसलिए बताया ताकि आपको मालूम हो जाए कि अबुल कलाम आज़ाद को जो डायरेक्ट हुकूमत करते थे वहाँ से रोक दिया गया था, कोई कहाँ पर भी नहीं जाएंगे। तो ये माहौल था। तो चंद दिनों के बाद अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग नामी एक पर्चा शुरू किया। नाम बदल दिया, काम वही। आपने हिलाल रोक दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, लेकिन नाम बदल कर काम करेंगे, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो अल बलाग नाम से एक पर्चा इन्होंने शुरू किया। तो अल हिलाल जो था, जब ये चला रहे थे तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़े ताजिर आए, उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया अबुल कलाम आज़ाद के हाथ में, कहा कि तुमको जितना चाहे भर लो और अपने पर्चे को खूब चलाओ। तो अबुल कलाम आज़ाद ने उस चेक को ऐसे ही वापस कर दिया। कहा कि हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम किसी के मरहून मिन्नत होना नहीं चाहते, हम अपने अंदाज से काम करेंगे। उन्हें मालूम था कि पैसे देने के बाद लोग अपनी बात सुनाएंगे ना, ये मालदार ऐसे ही होते हैं। शुरू में आते हैं, डोनेशन देंगे, आप डोनेशन ले लेंगे, और उसके बाद फिर अंग्रेजियत आ गई, अब फंस गए उनके पास, अब वो अपनी बात चलाएंगे। अबुल कलाम आज़ाद समझते थे, कम उम्री थी, लेकिन जानते थे इनके हरबे कैसे होते हैं। तो कहा ऐसे ही वापस कर दिया। कहा कि नहीं, हम जो भी हमसे होगा हम करेंगे, किसी से हम डोनेशन लेने के मोहताज नहीं, वापस कर दिया। तो और उसके बाद अल बलाग नामी पर्चा चलाया, जिसकी भी काफ़ी धूम हुई। 6 महीने के बाद फिर बैन कर दिया गया, और अबुल कलाम आज़ाद से कहा गया कि अब तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, कलम नहीं उठाओगे। और अबुल कलाम आज़ाद से कहा गया कि तुम कलकत्ता से फ़ौरन बाहर चले जाओ, तुम कहीं पर आपको जलावतन किया जाता है, तुम्हें एग्जिट किया जाता है, अब तुम कहीं पर भी नहीं रहोगे, उन इलाकों में चले जाओ जहां हमारी डायरेक्ट हुकूमत नहीं है। तो अबुल कलाम आज़ाद निकले। कहा जाता है कि ऐलान हो गया तो सुबह तक निकलना था। उसी जो है परेशानी के आलम में अबुल कलाम आज़ाद अपना इलाका छोड़ते हैं। तो उस वक्त उन्हें गाँव में रहने के लिए एक इलाका मुयस्सर आता है, जिसका नाम था मोर आबादी, जो रांची के करीब है। आप जानते हैं रांची कहाँ है? झारखंड में रांची है। वहाँ के एक इलाके में मोर आबादी में अबुल कलाम आज़ाद गए, और वहाँ पर 4 साल के लिए रह गए थे। 4 साल तक ये वहीं rहे। तो अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को आप इस एतबार से बांट सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी के 4 मरहले थे, या फिर 5 मरहले। पहला मरहला 1905 से लेके 1916 तक, जिसमें इन्होंने पर्चे निकाले, लिसानुस्सिद्क़ निकाला, अल हिलाल निकाला, अल बलाग निकाला, और इल्मी मैदान में धूम मचाया, अंग्रेज़ों की मुखालफत की, बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें हुई, शिबली से मुलाकात हुई, वहीदुद्दीन सलीम से मुलाकात हुई, और उसके बाद हाली से इनकी दोस्ती थी। और ये वो ज़माना था, उस वक्त ये मोहम्मद अब्दू, मिस्र के बहुत बड़े आलिम इमाम मोहम्मद अब्दू, और उसके बाद रशीद रज़ा, और उसके बाद जमालुद्दीन अफ़गानी, इनकी किताबात पढ़ते और इनसे काफ़ी मुतासिर थे, और इनके मवाद को वो अपने पर्चों में पेश करते थे। ये वो अफराद थे जिन्होंने आलम अरबी में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। जमालुद्दीन अफ़गानी, और उसके बाद रशीद रज़ा, और उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दू, ये बहुत बड़े अफराद थे। तो इनसे मुतासिर थे, यही ज़माना था 1905 से लेकर 1915 या फिर 16 तक। और 1915 में इन्हें फिर जलावतन कर दिया गया, तो ये रांची चले गए 1916 से लेकर 1919 तक। तो रांची में लगभग ये 4 साल रहे, यानी 3 साल 8 महीने या फिर 9 महीने वहाँ रहे। और ये 4 साल ये समझिए कि मंजर आम से इन्हें काट दिया गया, पब्लिक लाइफ से इन्हें काट दिया गया, नज़र बंद कर दिया गया। इनकी पूरी ज़िंदगी ये थी कि एक मस्जिद में जाते, नमाज़ पढ़ते, और फिर आते अपने जहाँ इन्हें रहना था, जहाँ बिल्कुल मामूली इंतज़ाम था, वहाँ पर इन्हें बंद कर दिया गया। तो वहाँ पर ये रहते थे। और इस ज़माने में कहा जाता है कि इन्होंने अपने अंदर बैठ के, चूँकि पर्चों में नहीं लिख सकते, पब्लिक राइटिंग नहीं कर सकते, तो ये अपने तौर पर लिखते थे, अपने तौर पर लिखते थे। इस ज़माने में इन्होंने तज़किरा लिखा, जिसका मैंने जिक्र किया आपके पास, तज़किरा, जिसमें वो आबा व अजदाद अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश की, जिसमें बहुत ऐसी बातें लिखी और ज़बरदस्त लिखा, जो भी लिखा ज़बरदस्त लिखा, और ऐसा जोश था
اس زمانے میں علامہ اقبال کے بعض اشعار ان پر ثابت آتے ہیں. ایسا جوش تھا اور ایسا ولولہ تھا کہ اس کم عمری میں کئی لوگوں کو جھلسا دینے کی طاقت تھی. یعنی اتنی گرمی تھی ان کے اندر, اتنا جوش تھا ان کے اندر. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں, نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کانواں کے لیے. یعنی بلند سوچ, دل بلند, اور اس کے بعد دم, عزیمت, حوصلہ ہے نا, خفگی, یہ چیز ان کے اندر موجود تھی. اسے جو ہے یہ زبردست کام کیے. اور یہ جو 4 سال تھی اس میں انہوں نے خوب لکھا, تذکرہ لکھا. اور اس کے بعد ترجمان القرآن, جو ان کی ایک انوکھی تفسیر ہے, ان کی ایک تفسیر ہے جو 20/3 یعنی 23 پاروں پر مشتمل ہے, جسے ترجمان القرآن کہتے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں ترجمہ لکھا اور ساتھ ساتھ اس میں تفسیر بھی لکھی. تو یہی 4 سال. تو 4 سال میں انہوں نے پورا سمجھیے کہ اس میں بہترین کام کیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سال انہیں بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملا, کیونکہ اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی, الہلال, البلاغ, لسان الصدق کا جو دور کا زمانہ تھا, اس زمانہ بڑا ہی ہنگامی زمانہ تھا. یعنی ادھر جو ہے برٹش سے مخالفت, ادھر مختلف لوگوں سے مخالفت, یعنی پوری زندگی ہنگامی میں گزر رہی تھی. تو اس کے بعد ایک 4 سال آئے جس میں انہیں سٹیبل ہو کر بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملا. پبلک زندگی سے کٹ گئے تھے, اب صرف اپنا میز, اپنا قلم صرف اسی میں ہیں, تو بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملا. کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سال ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کے تھے. وہ بالغی اور پختگی پیدا ہوئی ان کے اندر. ورنہ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا یہ ذرا تشدد پسند تھے تھوڑا. یعنی تشدد پسند ایسے کہ ان کے ایک دوست عبدالرزاق ملیح آبادی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ اس زمانے میں, یعنی رانچی سے پہلے کے زمانے میں, کبھی کبھار یہ بعض لوگوں کے پاس سے پستول منگا کر پستول اپنے پاس رکھتے تھے. یعنی کبھی کبھار 10-12 پستول منگاتے, دور دور تک لوگوں تک پہنچاتے. یعنی زور زبردستی انگریزوں کے خلاف کر کر, تشدد پسندی, انگریزوں کے خلاف وائلنس کر کے انہیں بھگانے کے اس گروپ میں تھے. اور اس گروپ کے بڑے کون تھے؟ اروند گھوش اور شیام سندر چکرورتی نامی وہ افراد تھے جو بنگال کے تھے, جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت اپنی زندگی بنا دی تھی. میں آپ کو ضمن ایک بات بتاتا چلوں. اصل میں یہ جو آزادی کی جد و جہد ہے, آزادی کی جو لڑائی ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے 1905 میں. اس سے پہلے ہوا, لیکن 1905 سمجھیے گرمی کا عروج تھا. 1905 میں انگریزوں نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے بنگال کے اسٹیٹ کو 2 حصوں میں بانٹا. یہ جو بنگال جو آپ دیکھتے ہیں آج, جو ویسٹ بنگال ہے, ایک زمانے میں اسے بنگال کہا جاتا تھا اور یہ کافی بڑا تھا. یہ جو ویسٹ بنگال ہے اس کے اندر داخل ہے, یہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر داخل ہے, یہ جو بہار ہے یہ اس کے اندر داخل ہے, جھارکھنڈ اس کے داخل ہے, اڑیسہ اس کے اندر داخل تھا, اور اس کے بعد چھتیس گڑھ. یہ سمجھے کہ 6-7 اسٹیٹس کا ایک اسٹیٹ تھا. اور یہاں پر مسلمانوں کی غیر معمولی اکثریت تھی اور یہاں کے مسلمان کافی مضبوط تھے. تو انگریز اسے وہ یہ چیز کھٹک رہی تھی, وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کی طاقت کو توڑے. تو اس نے کوشش کر کے اسٹیٹ کو 2 حصوں میں کر دیا 1905 میں. اور کرنے والا جو ظالم تھا جس کا نام تھا لارڈ کرزون, یہ اس وقت کا وائسرائے تھا, اس نے جو ہے بہت بڑی سازش کے تحت اسے الگ کر دیا. تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الگ کرنے کے بعد انگریزوں کی جو مخالفت میں میدان میں جو آئے تھے وہ پورے کے پورے ہندو تھے. مسلمان اس زمانے میں بہت کم تھے جو میدان میں آ کے مخالفت کیے تھے, وہ پورے کے پورے ہندو تھے. اس میں سے میں نے آپ کو جن ناموں کا ذکر کیا, اروند گھوش اور شیام سندر چکرورتی اور دوسرے جو بنگال کے جو رائٹرز ریفارمرز تھے, انہوں نے میدان میں آ کے انگریزوں کی مخالفت کی. تو بنگال عزیز دوستوں ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم اسٹیٹ ہے, اسی لیے انہوں نے توڑ کے چکنا چور کر دیا. اس میں سے بنگلہ دیش نکال دیا گیا, ویسٹ بنگال الگ کر دیا گیا, آسام کو الگ کر دیا گیا. کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرے, اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے انگریز. تو 1905 کے اندر, تو یہ 1905 کے زمانے سے عزیز دوستوں یہ گرمی تھی بنگالوں کے اندر. تو مولانا ابوالکلام آزاد شروع کے دور میں انہی لوگوں کے ساتھ تھے اور تشدد پسند تھے, اور انگریزوں کو زور کے بل بوتے پر باہر نکالنے کے لیے کوشاں تھے, اور لڑائی میں اور دوسری چیزوں میں حصہ لیتے تھے. اور جب یہ رانچی کا زمانہ ان کے پاس آیا تو ان کی جو ہے جوش میں ایک سٹیبلٹی پیدا ہوئی, ایک توازن پیدا ہوا. مزمحل ہوئے قوا غالب, اب عناصر میں توازن نہیں, تو توازن ان کے اندر آنا شروع ہو گیا. تو 4 سال غور و فکر کیے اور کتابت لکھنے میں مصروف رہے, اور 4 سال میں انہیں بہت چیزیں سمجھ میں آئیں. پہلی چیز انہیں سمجھ میں آئی کہ انگریز جن کا تسلط سارے ہندوستان میں ہے, ان سے
ہم افراد طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. طاقت ان کی بہت بڑی ہے, پوری ملٹری ان کے ساتھ ہے, پوری پولیس ان کے ساتھ ہے, اور 25% دنیا میں ان کی حکومت ہے, نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ آسٹریلیا میں, انڈونیشیا میں اور دوسرے علاقوں میں, افریقہ کے اندر ان کی بہت بڑی حکومت ہے. ان سے ہم پنگا لے نہیں سکتے طاقت کے بل بوتے پر. تو کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ انگریزوں کے ساتھ جس انداز سے نبرد آزما ہونا ہے, انگریزوں کے ساتھ جس انداز سے مقابلہ کرنا ہے, وہ طریقہ نان وائلنس کا طریقہ ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں گاندھی کے لٹریچر سے کافی انہیں متاثر ہوا, جو ہے طبیعت میں تاثر پیدا ہوا, اور اس کے بعد گاندھی کے لٹریچر کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو یہ زمانہ تھا. اور جیسے رانچی سے باہر آئے تو اس زمانے میں 1919 میں ایک بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا, ایک بہت بڑی بگدڑ مچ گئی تھی. 1919 عزیز دوستو یاد رکھیے, ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم زمانہ تھا. کیا ہوا اس کے اندر؟ اس کے اندر تحریک آزادی شروع ہوئی. تحریک آزادی شروع ہوئی. تحریک آزادی کیا عزیز دوستو؟ انگریز نے, آپ جانتے ہیں کہ پہلا ورلڈ وار 1914 سے لے کے 1918-19 تک ہوا. تو پہلے ورلڈ وار میں انگریز نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وار میں چلا گیا تھا. انگریز نے سب کو لیا, ہندوستان کی طاقت کو, اور وہ باقاعدہ فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیتا ہے. اور فرسٹ ورلڈ وار میں انگریزوں کا دشمن کون تھا؟ جرمنی تھا. اور جرمنی اور ترکی ملے ہوئے تھے, اور ایک طرف انگریز اور انگریز کے انگلینڈ اور انگلینڈ کے ایلیز, اور ایک طرف جرمنی اور جرمنی کے ایلیز. جرمنی کے ایلیز میں ترکیہ وغیرہ تھے. تو انگریز تمام ہندوستانیوں کو جوڑ کر ان کا سپورٹ حاصل کرنا چاہتے تھے, اور اس انداز سے سپورٹ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ صرف لڑائی ہو جائے, لڑائی میں ہم جیت لیں, جرمنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اس کے بعد بس ہم کسی دوسرے علاقے میں داخل ہو کے وہاں پر کولونائز کرنا ہمارا مقصد نہیں. تو اس شروط کی بنیاد پر مسلمانوں نے سپورٹ کیا. جتنے بھی جو فریڈم فائٹرز تھے سب نے انگریز کا سپورٹ کیا فرسٹ ورلڈ وار میں. کہا کہ جاؤ لڑو, ہم تم سپورٹ کریں, لیکن شرط, بعد شروط گنوائے مسلمانوں نے. پہلا شرط یہ رکھا کہ ہماری جو مقدس زمینیں ہیں اس میں تمہاری حکومت نہیں ہوگی, اس میں تم دخل اندازی نہیں کرو گے, چاہے وہ کعبہ مقدسہ ہو, مدینہ منورہ ہو, یا پھر بیت المقدس ہو. ان علاقوں میں تم دخل اندازی نہیں کرو گے. تم جیت جاؤ اور اپنے علاقے اپنے پاس رکھو, یہ ہمارے مقدس علاقے ہیں, اس میں تم آنا نہیں ہے. نمبر 2, ترکی کے اندر جو خلافت ہے اسے تم ڈسٹرب نہیں کرو گے, ہے نا, اس کے قریب نہیں جاؤ گے. تمہارا مقصد جرمنی کو پسپا کرنا ہے, پسپا کرو, رون دو, اور ترکی کے اندر جہاں ہماری خلافت ہے اس کے قریب نہیں جاؤ گے. تو ایسے بات شروع تھے جس کے بنیاد پر مسلمان لیڈرز اور غیر مسلمان لیڈرز انگریزوں سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس اتفاق کے بعد فرسٹ ورلڈ وار میں انگریز جاتا ہے اور انگریزوں کو جیت ہوتی ہے. اور انگریز جیتنے کے بعد انہوں نے روکردانی کی, وعدہ خلافی کی, اور مسلمانوں سے کہا کہ کون سے شروط, اور باقاعدہ داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر, اور ترکی کے اندر خلافت ختم کرنے کی مکمل کوشش کی, اور اس کے بعد ہمارے مقدس زمینوں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے. تو ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے اس زمانے میں ان کا کافی روب تھا. ہندوستان کے علماء, ساری دنیا میں لوگ انہیں مطمح نظر تھے, ساری دنیا کے لوگ انہیں دیکھا کرتے تھے, کافی ان کا مرتبہ, کافی ان کی شہرت تھی. تو ہندوستان کا ایک مقام تھا عزیز دوست, آج بھی ہے. ہندوستان کے رقبہ کے اعتبار سے, ہندوستان کی زمین کے اعتبار سے, یہاں کی تجارت کے اعتبار سے, یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے, یہاں کی ڈائیورسٹی کے اعتبار سے ہندوستان ہمیشہ ساری دنیا کی تاریخ میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتا تھا, اور اس زمانے میں تھا. تو انگریز چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا سپورٹ چاہیے. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنا کام کر لیا تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اب ہوا یہ کہ ایک بہت بڑی بگدڑ مچ گئی, ایک بہت بڑا زلزلہ آیا, پورے ہندوستانی جمع ہو گئے. 1919 کے اندر تحریک آزادی کے نام سے ایک زبردست تحریک شروع کی گئی. یاد رکھ لیجئے, یہ 1919 سے لے کے 1922-23 تک, یعنی 3-4 سال تک یہ تحریک چلی. اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلمان بھی تھے, اور مسلمانوں کا حصہ بہت ہی نمایاں حصہ ہے. اور سب سے زیادہ سر فہرست ابوالکلام آزاد تھے, اور اس کے بعد گاندھی تھے. اور اسی زمانے میں 2 بھائی جنہیں کہا جاتا تھا مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی, جنہیں علی برادران کے نام سے ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں. مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی میدان میں چھلانگ لگائے. دونوں بلند پایہ عالم تھے. جوہر علی بہت بڑے عالم تھے, اور ان کی ماں کا وہ شعر کافی مشہور ہے جس میں انہوں نے کہا, کہتی ہے اماں محمد علی کی,
مشہور شعر کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا تیری خلافت پہ دے دے، جان بیٹا تیری خلافت پہ دے دے. محمد علی کی اماں نے محمد علی سے کہا تھا کہ خلافت پہ جان دے دو، اس کے لیے تم اپنے آپ کو قربان کر دو. تو اس انداز سے میدان میں آئے محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر. تو زبردست ایک بہت بڑا ہنگامہ مچا، یعنی ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم دور ہے. ابوالکلام آزاد مختلف تقریریں کر رہے ہیں، گاندھی سارے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، نہرو سارے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، اور جتنے بھی لیڈرز تھے جو آگے چل کے کانگریس کے لیڈرز بنے، یہ سب سارے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ انگریزوں کی مخالفت اب سے شروع، اب سے لڑائی شروع، اب ہم انگریزوں کی بات نہیں سنیں گے. انہوں نے ہم سے وعدہ خلافی کی. تو بہت بڑا ہنگامہ مچایا ہندوستان کے لیڈروں نے، اور ابوالکلام آزاد آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تقریروں پر تقریریں ہو رہی ہیں اور لکھا جا رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک ان کے سامنے جمع ہو رہے ہیں. تو عزیز دوست، یہ زمانہ رانچی کے بعد کا زمانہ ہے. رانچی سے باہر نکلے تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی گاندھی جی سے 1920 میں. تو کہا جاتا ہے کہ گاندھی جی کی ملاقات کے بعد اور گاندھی جی کے ملاقات سے پہلے دو ابوالکلام آزاد تھے. گاندھی جی کے ملاقات سے پہلے وہ عبدالکلام آزاد جو خالص اسلامی عالم، مفسر، مفکر، مدبر اور زبردست رائٹر اور اسلام کا پاسبان اور عالمی اسلامی اخوت پہ بات کرنے والا، اور گاندھی سے ملنے کے بعد اب ان کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی. اب وہ ابوالکلام آزاد نہیں جو اب ہے. اب کا ابوالکلام آزاد کیا ہے؟ اب کا ابوالکلام آزاد یہ کہتا ہے متحدہ قومیت، مشترکہ تہذیب، ہندو مسلمان اتحاد، اتحاد مسلم اور ہندو، اس پر گفتگو. اور یہ چیز کو پرچار کر رہے تھے ابوالکلام آزاد گاندھی کی ملاقات کے بعد. اور بعض علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوالکلام آزاد کے اندر یہ تبدیلی اس وجہ سے آئی کہ یہ وہ زمانہ تھا، ابوالکلام آزاد شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط پارٹی ہونی چاہیے، ہے نا، مسلمانوں کے لیے ایک لیڈر ہونے چاہیے. دیکھیے کتنے دقیق سوچ تھی ان کی، کتنی گہرائی سے ان کی سوچ ہے. دیکھیے کہتے تھے کہ ہمارے مسلمانوں میں ہمارے ایک لیڈر چاہیے، لیڈر کی ضرورت ہے. کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے لیڈر آخر تھے ظفر شاہ بادشاہ، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر کوئی لیڈر ہی نہیں. عزیز دوستو، لیڈر کا ہونا بہت بہت ضروری ہے. ہم جب بھی لیڈر کی بات کرتے ہیں ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لیڈر کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جائیں جو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، وہ تمام چیزیں پائی جائیں جو علی رضی اللہ عنہ کی تھی، ہے نا. ہم خلفائے راشدین کے اوصاف تلاش کرتے ہیں. عزیز دوستوں، ایسی چیزیں نہیں ملے گی، یاد رکھ لیجیے. لیڈر کو ہم کو ضرورت ہے اور لیڈر کے پیچھے چلنا ضروری ہے، لیکن لیڈر کے اندر بنیادی بعض شروط مکمل ہو جائیں تو کافی ہے. لیڈر ہر اعتبار سے مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے. آج ہمارے مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس زمانے میں ابوالکلام آزاد اس چیز کو سمجھ گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ امام الہند ایک چاہیے ہمیں، لکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ امام الہند کی ضرورت ہے. کیا مطلب امام الہند کا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر. عزیز دوستو، آج بھی اس کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. کتنی ضرورت ہے اس کی. آپ کے دشمن ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ انہوں نے ایک شخصیت کو نصب کر دیا اور اس کے آس پاس جمع ہو گئے. آپ کے دشمن کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کیا یہی ہے کہ انہوں نے ایک لیڈر کو پیدا کیا، خود ساختہ ایک لیڈر بنایا ان لوگوں نے، اگرچہ کہ اس کے اندر کوئی خوبیاں نہیں تھی. انہوں نے خوبیاں دی، انہوں نے طاقت دی، انہوں نے گدی پہ بٹھائی، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیڈر ہو، اور یہ آپس میں جمع ہو گئے. اسی سے کام ہوتا ہے عزیز دوستو. آج ہم ہزار چیخ لیں، ہزار پارٹیاں منا لیں، ہزار مظاہرے کر لیں، ہزار پروٹیسٹ کر لیں، یاد رکھ لیجیے ہماری بات نہیں چلے گی. کیونکہ آپ کا دشمن آپ کی تمام محنتوں کو ایک کہہ کے پانی پھیر دے گا کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں. ہم کیا کریں؟ یہ بالکل انگریزوں کا ضرب ہے، انگریزوں کا طرز ہے. انگریزوں نے یہی کیا، مسلمانوں میں لیڈر ہونے نہیں دیا اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ تم اتحاد نہیں ہو، تم متحد نہیں ہو، تم پر ہماری چلے گی اور تمہاری ہم پر نہیں چلے گی کیونکہ تم متحد نہیں ہو. کون ہے تمہارا بڑا بتاؤ. آج بھی وہی چیز ہے عزیز دوستو. کرنے والے لوگ بدل گئے، کام وہی باقی ہے.
کرنے والے لوگ بدل گئے. اس زمانے میں انگریز تھے اور آج قاضی انگریز ہیں. انہوں نے آج وہی حرکت چنی ہے جو انگریز کیا کرتے تھے. ہمیں ایک لیڈر سے انہوں نے کوڑا کر دیا. اب ہم 1000 چیخ لیں, 1000 محنت کر لیں, کریں گے کیا؟ کون ہماری بات پہنچائے گا؟ کون ہے جو ہماری بات کہے گا؟ اب یہ اپنی چالاکی سے جائیں گے, ایک جماعت سے بات کریں گے اور جماعت اپنی رائے دے گی. ایک دوسرے مسلمان جماعت کے پاس جائیں گے, وہاں سے ایک رائے لیں گے. ایک دوسرے فرقے کے پاس جائیں گے, وہاں سے ایک رائے لیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, مسلمانوں میں کتنی پھوٹ ہے, مسلمانوں میں کتنی دراڑیں ہیں, کتنے رخنے ہیں. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے, پریزنٹ کریں گے ہماری کمزوری ثابت کرنے کے لیے. دختی رگ پہ انہوں نے انگلی رکھا ہے عزیز دوستو. اور ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم کو اشد ضروری ہے کہ ہم ایک لیڈر چنیں. ہمارا ایک لیڈر ہو, ضروری نہیں کہ اس کے اندر پورے شروط مکمل ہو. ضروری نہیں کہ وہ عمر بن خطاب جیسا ہو یا پھر صلاح الدین ایوبی جیسا ہو یا پھر عمر بن عبدالعزیز. نہیں, اس کے پاس معاملی چیزیں ہوں, بس پیسوں سے بکے نا, بس کافی ہے. اسے آپ سامنے رکھ دیجئے اور اس کے بعد پیچھے چلیے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے پورے مسائل حل ختم, بڑے آسانی سے ختم ہو جائیں گے. یہ کام کرنا ہے, ورنہ ہمارا جمع ہونا, ہماری چیخ پکار کچھ بھی کام نہیں دے گی. یہ وقتی محنتیں ہوں گی, اسے کوئی دیر پا اثر چھوڑنے والی چیزیں نہیں پیدا ہوں گی. اے کاش اس چیز کو ہمارے لوگ سمجھ پائیں, اے کاش اس چیز کو ہمارے لیڈر سمجھ پائیں. تو یہ بات ابوالکلام آزاد کو سمجھ میں آ گئی تھی. ایک امام الہند کی ضرورت ہے, یہ وہ زمانہ تھا. تو ابوالکلام آزاد نے جو ہے امام الہند کے لیے آوازیں اٹھائیں, کہا کہ ایک زبردست ہمارے پاس امام ہونا چاہیے. تو اس وقت ابوالکلام آزاد کو جاننے والے, ان کی شہرت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی امام الہند ہو نہیں سکتا, آپ ہی ہمارے امام الہند ہیں. اور اس باتوں کو بڑھانے کے لیے لاہور کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی گئی تھی, جس میں ہندوستان کے پورے علماء آئے, دیوبند سے اور دوسرے پورے علماء جمع ہوئے, اور اس چیز پر گفتگو کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر ایک لیڈر چننا چاہیے. اور اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے شیخ, جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے, جن کا نام تھا محمود الحسن, جو بہت بڑے شیخ تھے, جنہیں اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے. انگریزوں نے انہیں مالٹا میں قید کر دیا تھا اور اس آئی لینڈ میں 4 سال رہے. واپس آئے تو ان کی زندگی بدل گئی. تو انہوں نے واپس آنے کے بعد صرف قرآن میں کام کیا. کہا کہ میرا مقصد اس کے اوپر یہ ہے کہ میں صرف اور صرف قرآن میں کام کروں گا. اور کہا کہ قرآن کے مکتب کھولے جائیں اور سارے ہندوستان میں قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے. تو یہ تھے شیخ الہند محمود الحسن. یہ جو محمود الحسن تھے, یہ بھی اس اجتماع میں آئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس اجتماع میں شیخ الہند نے کہا, محمود الحسن نے کہا کہ ابوالکلام کو امام الہند چن لیا جائے. اس کے اندر پورے اوصاف پائے جاتے ہیں, وہ پورے اوصاف حمیدہ اس کے اندر ہے, صفات پسندیدہ اس کے اندر موجود ہے, اسے ہم کو امام بنانا ہے. اور اس طرف عبدالباری فرنگی محلی ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو اکثر لوگوں نے اتفاق کر لیا, لیکن بعض لوگوں نے اختلاف کیا. خاص طور پر ایک عالم کا نام آتا ہے جن کا نام معین الدین اجمیری. تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ابوالکلام آزاد امام الہند ہو نہیں سکتے. تو انہوں نے اپنی بات رکھی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ابوالکلام آزاد دل برداشتہ ہو گئے. انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان لیڈروں کو اس انداز سے جمع نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے اپنے دھارے کو بدلا اور گاندھین بنے, گاندھی کے ساتھ چلے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جا کے کانگریس میں جمع ہو گئے. اس کے بعد تو یہ ابوالکلام آزاد گاندھی سے ملنے کے پہلے اور ملنے کے بعد کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کے وجوہات بیان کر رہا ہوں. ایک گاندھی, اور اس کے بعد بعض واقعات ایسے آئے, مسلمان لیڈروں نے ان کے ساتھ ایسا کیا. اور یہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں, 1948 کی جو تقریر تھے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لیڈروں نے مجھے ساتھ نہیں دیا, مجھے مخذول کیا, میرا ساتھ نہیں دیا. تو میں آگے بڑھنے کی کوشش کی اور میں اپنے انداز سے, میرے دھارے میں چلنا شروع کیا. تو بہرحال اس کے بعد ابوالکلام آزاد بالکل سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں. تو یہی وہ زمانہ تھا, اس میں عزیز دوستو یہ واقعہ پیش آیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, تحریک آزادی. تو انگریزوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے اور زبردست اعلانات ہوئے. سب سے پہلا اعلان ہوا عدم تعاون. عدم تعاون کا معنی یہ کہ نان کوآپریشن, کوئی کوآپریشن نہیں انگریز حکومت کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سول ڈس اوبیڈینس ہم کریں گے, کوئی بات نہیں مانیں گے. اور یہ بہت ہی بڑی تیزی سے یہ چیز پھیلی اور انگریز ڈر گئے, انگریز گھبرانا شروع ہو گئے. اس انداز سے بڑی تیزی سے کام آگے بڑھا عزیز دوستو, اور بہت بڑی تعداد جمع ہوئی.
اور ابوالکلام آزاد نے کہا کہ تحریک آزادی یعنی یہ جو ہم انگریز کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اصل صرف خلافت کی لڑائی نہیں، اسی کو تحریک خلافت بھی کہتے ہیں. خلافت مومنٹ ہسٹری کی کتابوں میں اسی کو کہا جاتا ہے. تو خلافت مومنٹ جو ہوا تھا اسی واقعے کو کہتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد ایک تقریر میں کہا کہ خلافت جو مومنٹ ہے، خلافت کی تحریک ہے، یہی آزادی کی تحریک ہے. اور گاندھی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اسی انداز سے کام کریں گے تو ایک سال کے اندر، یعنی 1920 میں کہہ رہے ہیں گاندھی، ایک سال کے اندر ہم دیش کو آزاد کر سکتے ہیں، اسی انداز سے ہم کام کریں گے. تو بڑی تیزی سے کام ہوا، بڑی تیزی سے کام ہوا. اور یہاں پر گنٹور کے اندر، آندھرا کے اندر، دوسرے علاقوں میں انگریزوں کے خلاف اوپن چیلنج کیا گیا. اور انگریز سمجھ گئے کہ مجھے وقت کی نزاکت کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، دھڑا دھڑ جتنے بھی لیڈر تھے سب کو جیلوں میں پھینکا، سب کو جیلوں میں پھینکا، سب کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا. اور اس کے بعد جیل میں ابوالکلام آزاد کو پھینکا گیا، اس کے بعد گاندھی کو پھینکا گیا. اور 6 مہینے کے اندر انگریز نے اس تحریک کو کچلنے میں جو ہے اپنی کامیابی کا ثبوت دیا. بڑی آسانی سے اس نے کچل دیا. 3 سال کے اندر یہ جو گرمی اٹھی تھی اسے بڑی آسانی سے اس نے تباہ کر. کتنی گرمی تھی عزیز دوستو، یہاں تک یہ جو محمد علی جوہر جن کا ذکر آپ نے سنا، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا کہ تم جو گورنمنٹ سے فنڈ لیتے ہو اسے سٹاپ کر دو، کیونکہ اس سے پہلے علی گڑھ بن چکی تھی. کہا کہ تم فنڈ سٹاپ کر دو. اور سارے لوگوں سے، ہندوستانیوں سے کہا گیا کہ سب گورنمنٹ جاب چھوڑ دیں گے. اور پورے کا پورا معاملہ ایسے ہی اٹک گیا. جتنے بھی کام ہونے تھے، کاروائیاں سب اٹک، پورے گورنمنٹ سروینٹس جو تھے ہندوستانی تھے سب چھوڑ دیے. اب کچھ گورنمنٹ ہل نہیں رہی، رک گئی تھی پوری گورنمنٹ. تو اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا گیا کہ تم اب کوئی فنڈ نہیں لوگے حکومت سے، تم وہ فنڈ چاہیے ہم جمع کریں گے، تم کوئی فنڈ نہیں لوگے. لیکن وائس چانسلر نے نہیں مانا. تو محمد علی جوہر کو غصہ آیا. وہ آگے جا کے جامعہ ملیہ اسلامیہ، جو آج دہلی کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اسے محمد علی جوہر نے قائم کیا 1925 کے اندر، اسی لڑائی کے بعد. اور کہا جاتا ہے اس وقت سوراج فنڈ کے نام سے ایک بہت بڑا اکاؤنٹ کھول کے لوگوں سے ڈونیشن جمع کیا گیا. آپ تعجب کریں گے، صرف 8 ماہ کے اندر یہ ہندوستان کے شہدائیوں نے، یہ ہندوستان کے نام پر مر مٹنے والوں نے 1 کروڑ روپے جمع کیے. 1 کروڑ روپے عزیز دوستو اس زمانے میں بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یعنی آپ 1 کروڑ انٹو 10,000 کر لیجیے، اگر آج کا آپ حساب لگانا چاہتے ہیں تو اتنی بڑی رقم انہوں نے 8 مہینے میں جمع کی. تو تصور کریں کہ کس تیزی سے یہ تحریک آگے بڑھی. اسی کو تحریک خلافت کہتے ہیں. اور یہ خلافت کو علل اعلان کہہ دیا گیا کہ ہندوستان کی آزادی کی بات ہے، ہندوستان کو آزاد کر رکھنا ہے. تو بڑی تیزی سے کام ہوئے، لیکن انگریز نے کچل کر رکھ دیا اور بڑی آسانی سے سب کو ارسٹ کیا. تو معاملہ ختم ہوا. تو یہ عزیز دوستو ابوالکلام آزاد کی زندگی کا دوسرا دور ہے. اور اسی زمانے میں ابوالکلام آزاد کے 2 منصوبے تھے. ایک امارات شرعیہ، امام بننے کی کوششیں، امام بنانے کی کوششیں، جسے آگے چل کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کے ہاتھوں میں بیعت ہو گئے تھے. عبدالرزاق ملیح آبادی، غلام رسول مہر نامی شخصیت، بڑی شخصیت، ابوالکلام کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تھا. کہا کہ تم ہمارے امام ہو. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا. لیکن ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ نہیں، اسے ایسے ہی ہم آگے بڑھائیں گے تو مسلمان اور ہندوؤں میں تفرقہ ہو جائے گا، 2 پارٹیاں ہو جائیں گی. اور ایک پارٹی جمع کرنے کی ان کی پوری کوشش تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس آئیڈیا کو ملتوی کر دیا. اور دوسرا منصوبہ یعنی شریف فرائض، یعنی دینی نقطہ نظر سے ہندو مسلمانوں کو جوڑا جائے. یہ جو دوسرا منصوبہ تھا اس کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لی. یعنی ہندو مسلمانوں کو جوڑو اور اس کے بعد ہندوستان کو آزاد کرو. اس پر انہوں نے بہت ساری تقریریں کی، باتیں کی اور دلائل دی. اور سب سے پہلے دلیل یہ دیا، کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری یہ ایک امت ہے. یہ جتنے بھی ہندوستانی ہیں، کہا کہ سب ہم ایک امت ہیں، سب ہم ایک امت ہیں. تو ہم کو اللہ نے وعدہ کیا ہے جیت کا. تو یہ امت واحدہ کے کانسیپٹ کو اجاگر کیا اور ہندوؤں سے متاثر. کہا کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ صرف قرآن کی آیت مسلمانوں کے لیے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. ہم سب ایک امت ہیں، ہماری تہذیب ایک ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ایک ہو جانا چاہیے. اس پر انہوں نے کافی زور دیا. اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی، دوسری دلیل انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. تو مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک ایکٹ سائن کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ. سب کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ایک امت ہیں. تو یہ دلائل کی بنیاد پر ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی. اس انداز سے انہوں نے اپنا کام کیا. تو بہت سارے ان کے عزیز دوستوں اس زمانے میں کارنامے تھے. میں مختصر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. اور ان کی تقریر 1921 کی کافی مشہور ہے.
पढ़ने के काबिल है। अगस्त के अंदर 1921 में आगरा में जो इन्होंने तकरीर की थी और इस अंदाज से इन्होंने दलाइल दिए, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी का तीसरा मरहला शुरू होता है। तीसरा मरहला कब से? 1924 से लेकर, या फिर चौथा मरहला कहिए, 1924 से लेकर 1948 तक, लगभग 24 साल ज़िंदगी, हिंदुस्तान आज़ाद होने तक। ये जो मरहला था, इसमें अजीज़ दोस्तों सबसे पहले कांग्रेस के सदर चुने जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में हुआ ये कि स्वराज पार्टी के नाम से मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान ने कहा कि ये कांग्रेस वाले तुम लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सीधे हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी शुरू कर ली। तो अबुल कलाम आज़ाद बीच में पड़े और इनके दरमियान समझौता किया, सबको जमा किया। ये सब वो लोग थे जो कांग्रेस में थे, अलग अलग होना शुरू हो गए। तो अबुल कलाम आज़ाद ने इन्हें बार बार, अबुल कलाम आज़ाद की खूबी यह है कि कांग्रेस पार्टी को जमा रखने में बहुत इनका कारनामा है। जब भी लड़ाई हो जाती थी समझौते के लिए जाते थे। जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी के दरमियान कशीदगी हो गई तो ये बीच में दाखिल हुए और कहा कि ये इख्तलाफ मत करो। तो इन्होंने सुलह, कई मरतबा इन्होंने सुलह की। कोई निकलता अपनी पार्टी शुरू करता, अबुल कलाम आज़ाद कहते कि नहीं, मिलकर रहो, मिलकर रहने में ताकत है। तो इस अंदाज से अजीज़ दोस्तों यहाँ तक इनके ताल्लुक से कहा जाता है कि नेशनल मुस्लिम पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी का आगाज़ किया था। बाद में खुद सोचे कि इसे नहीं करना चाहिए, जबकि लोग पूरे तैयार थे। अगर एक ऐलान हो जाता तो पूरे मुसलमान जमा हो जाते, क्योंकि पूरे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं। और मुस्लिम लीग के सरदार कौन है, लीडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, जो बिल्कुल कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे, मुखालिफ सिमत में वो आवाज़ दे रहे थे, है ना। उनका बिल्कुल तरीक़ा अलग था। वो कहते थे कि सिर्फ मुसलमान हमारे पीछे आ जाओ। और एक कांग्रेस के वो लोग थे जिन्होंने जमा करने की बात की, और ये जमा करने की बात कांग्रेस ने पेश की अबुल कलाम आज़ाद की पुष्पनाई की बुनियाद पर। और एक तरफ थे अजीज़ दोस्तों हिंदू महासभा के लोग, जो कहते थे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और तमाम हिंदुओं को जमा करने की बात करते थे। और एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ कांग्रेस। और कांग्रेस में अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कांग्रेस में अबुल कलाम आज़ाद नहीं होते तो ये कब का हिंदू की पार्टी हो जाती, याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और मोहम्मद अली जिन्ना बार बार अबुल कलाम आज़ाद से कहते थे कि तुम एक मुसलमान हो जो बिगाड़ रहे हो मामला, तुम्हें हमारे साथ आ जाओ, मामला ख़त्म। तो अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि नहीं, ये तुम गलती कर रहे हो। उस वक्त के लोगों ने हो सकता है कि अबुल कलाम आज़ाद से इख्तलाफ किया, लेकिन आज के लोग इख्तलाफ नहीं करेंगे। अबुल कलाम आज़ाद की राय बिल्कुल सही थी। और हिंदुस्तान की सरजमीन का तकाजा ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ फूल हैं, चमन मुख्तलिफ है। जैसे कहा जाता है गुलाहा है रंग रंग हैं जीनत चमन, यानी मुख्तलिफ गुल, मुख्तलिफ फल, यही एक गार्डन की, एक बगीचे की खूबी है। तो अजीज़ दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने काम किया और जब भी लड़ाई हो जाती थी जमा कर देते। तो कांग्रेस के लीडर बने, ये स्वराज पार्टी को रोका और देखा कि एक ऐसे आदमी हैं जो बग़ैर कंट्रोवर्शियल है, तो लोगों ने इन्हें लीडर बनाया। तो 1935 में सबसे पहले 1923 में 35 साल की उम्र में ये लीडर बनते हैं कांग्रेस के। तो उसके बाद से कांग्रेस की इनकी ज़िंदगी शुरू होती है। और ये पहले आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कायदे आज़म का लक़ब दिया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग ने पार्टी ले ली, ये लक़ब को ले लिया, वरना अबुल कलाम आज़ाद वो आदमी थे जिन्होंने गांधी को एक टाइटल दिया कायदे आज़म के नाम से। तो गांधी के साथ रहे सत्याग्रह, साल्ट जो सत्याग्रह हुआ, जितने भी हुए पूरे 7 अबुल कलाम आज़ाद गांधी के साथ हैं। उसी तरीके से हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो फिर इन्हें एक मरतबा जेल हो गया सैमन कमीशन की वजह। सैमन कमीशन क्या है अजीज़ दोस्तों? इंग्लिस्तान से 7 लोग आए और कहा कि हम हिंदुस्तान को रिफॉर्म करेंगे। 1927 में आए, कहा कि हम हिंदुस्तान को रिफॉर्म करेंगे, यहाँ की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, हम इसे दोबारा रिकैप करना चाहते हैं, दोबारा इसे रीसेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुखालफत हुई, अबुल कलाम आज़ाद ने मुखालफत की, गांधी ने मुखालफत की, फिर जेल चले गए। जेल गए तो जेल में 9 माह रहे। जेल में अजीज़ दोस्तों 6 मरतबा गए और इनकी उम्र 70 साल की थी और जेलों में 10 साल रहे। और कहा करते हैं कि हर हफ्ते में तो हम 1 मरतबा जेल जाते हैं, हर हफ्ते में एक, यानी 70 साल में 10 साल जेल में रहे। तो 6 मरतबा ये जेल में रहे। रांची में पहले थे 3 साल 9 महीने, और उसके बाद फिर ये सिविल डिसोबीडियंस जिसका आप जिक्र तहरीक आज़ादी सुने आप, उसमें जो है गए और उसमें जो है लगभग 1 साल 1 महीना रहे और फिर बाहर आए। फिर सैमन कमीशन में अंदर गए, सैमन कमीशन में फिर 9 महीने रहे। उसके बाद फिर 1 मरतबा गए 2 महीने रहे। उसके बाद फिर 1 मरतबा गए 11 महीने रहे। और उसके बाद फिर 1942 में 1942 और 46 तक जेल में रहे, अहमदनगर के जेल में रहे 4 साल तक जेल में। लगभग इनकी ज़िंदगी के 9 साल 6 महीने जेल में गुजरे हैं, 6 मरतबा जेल गए हैं।
ہے نا. تو ہر ہمیشہ جیل, اور جتنی بھی انہوں نے کتابیں لکھی جیل ہی میں لکھی. احمد نگر کے جیل میں تھے تو غبار خاطر کے نام سے وہ شہپارہ, ادبی شہپارہ لکھا, جسے آج بھی لوگ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اردو ادب ہے. تو یہ ہے, یہ تھے عزیز دوستو. اور اس کے بعد سیمن کمیشن آیا, مخالفت ہوئی, جیل میں گئے, اور اسی کے ساتھ بات آگے بڑھتی ہے. تو اب آئیے کنکلوژن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ 1939 میں انگریزوں نے پھر اعلان کر دیا کہ ہم سیکنڈ ورلڈ وار میں جا رہے ہیں اور پورا ہندوستان ہمارے ساتھ ہے, جبکہ ہندوستانیوں سے انہوں نے رائے مشورہ کیا ہی نہیں. بغیر رائے مشورہ کیے ہندوستان کو انگریزوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈال دیا. تو پھر آگ بھڑکی, پھر جمع ہو گئے, پھر گاندھی میدان میں آ گئے, سب میدان میں آ گئے, اور پھر زبردست مشن چلائی گئی 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے نام سے. ہندوستان چھوڑو کے لقب سے یہ آغاز ہوا. 1942 سے یہ چیز شروع ہوئی. اس میں ابوالکلام آزاد نمایاں حصہ لے رہے تھے اور گاندھی ان کے ساتھ تھے. گاندھی کو جب بھی کوئی آئیڈیا سوچتا, سب سے پہلے ابوالکلام آزاد کے سامنے پیش کرتے. ابوالکلام آزاد اسے دیکھتے, پرکھتے, تولتے, کہتے کہ آپ کا آئیڈیا بہتر ہے, چلیے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو گاندھی کے لیے سمجھے, گاندھی کے جتنے بھی کانسیپٹس تھے وہ ابوالکلام آزاد کی نظروں سے گزرے, اور وہاں سے سینکشن ہونے کے بعد ہی وہ ایگزیکیوشن کے لیے آئے تھے. تو اس حد تک ان کا معیار تھا عزیز دوستو. تو یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا, جس میں عزیز دوستو بہت ہی بھیانک چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملی. اب وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں ہوا ہے کہ انگریز پریشان ہو گئے. انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایک لایا 1935 میں, 1935 میں ایک ایکٹ لایا, اور اس کے بعد کہا کہ تم اپنا الیکشن چلا سکتے ہو. تو اس کے بعد الیکشن چلا 1936 میں. تو ایک طرف کانگریس پارٹی ہے تو ایک طرف مسلم لیگ ہے. تو کانگریس سارے سیٹ جیت گئے. مسلم لیگ محمد علی جناح کافی پریشان ہوئے. محمد جناح نے اس کے بعد جو ہے انکار کیا, برٹش کی جتنی بھی باتیں سب کو انکار کیا, گورنمنٹ ماننے سے انکار کیا. تو اس طریقے سے برٹش بھی پریشان, کیونکہ یہاں پر کانگریس ایک کہہ رہی ہے, ایک طرف نیشنل اور یہ جو مسلم لیگ ہے یہ کہہ رہی ہے, تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو آخر کار محمد علی جناح نے کہا کہ 14 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوگا. عزیز دوستو, ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی بھیانک دن ہے, ڈائریکٹ ایکشن ڈے. کیا ہے؟ کلکتہ کے اندر یہ ہوا کہ جائیں گے مسلم لیگ, لوگوں سے براہ راست ملاقات کریں گے اور براہ راست بات کریں گے, کیونکہ یہ ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کے پاس کوئی تعداد نہیں, یہ بات ہو گئی تھی, ان کے پاس کوئی پبلک نہیں. جتنے مسلمان ہیں وہ کانگریس کے ساتھ ہیں, جتنے بھی ہندو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ ہیں. تو مسلم لیگ نے اس سے ماننے سے انکار کیا, کہا کہ ہمارے پیچھے پبلک ہے, ہمارے پیچھے بھی لوگ ہیں, ہم بھی لوگوں کی جو ہے تعداد رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا ایک موقع ملا. یہ تفصیل زیادہ ہے, اس میں جانے کا موقع نہیں, اشارہ کرتا ہوں بس. تو یہ ایکشن ڈے جب ہوا عزیز دوستوں, بہت زیادہ خون خرابہ ہوا, بہت بڑا خون خرابہ. ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہتے ہیں اسے. بہت بڑا خون خرابہ ہوا. ایک تقریر ہوئی, اس میں جو ہے لوگ جمع ہوئے, پولیس نہیں تھی, ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک خطرناک معرکہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ سڑکوں میں گدھ آتے, چیل آتے اور ناشوں کو نوچ نوچ کر کھاتے, کوئی اٹھانے والا نہیں ناش. سڑکوں میں اتنی ناشیں پڑی تھی, نالے بھرے پڑے تھے ناشوں سے, اتنا بھیانک منظر پیش آیا. اور اس کے بعد چند مہینوں کے بعد نواکھالی بنگلہ دیش کے اندر ہے, وہاں پر ہندوؤں پر بہت بڑا ظلم ہوا, کیونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی جگہ تھی. 95% مسلمان تھے اور 5% ہندو تھے, تو مسلمان پورے ہندوؤں پر ٹوٹ پڑے اور خطرناک خون خرابہ ہوا. تو یہ دو ایسے واقعات ہیں. اس کے بعد کانگریس والے گئے وہاں پر, انہوں نے دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں چلا. تو یہاں پر اب مسئلہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ انگریز جو کہتے تھے کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹو, اس نظریے کو ماننے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد ہوا ہے 2 نظریہ تھا کہ 2 نیشنز تھیوری جو تھی, اسے ماننے پر مجبور ہو گئے. اور اس کے بعد 1947 میں یہ ہندوستان کو انہوں نے بانٹ کر رکھ دیا. ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے. تو ہندوستان کے پارٹیشن کی تاریخ ایک مستقل تاریخ ہے, کیا کیا ہوا اور کیسے ماؤنٹ بیٹن آئے, اور اس کے بعد مختلف وائسرائز کیسے آئے, اور کرپس کمیشن کیا ہے نا, یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1990, 1935, یہ سب تفصیل سے پڑھنے والی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. تو یہاں پر ابوالکلام آزادی کے بعد پھر جیسے آپ نے سنا شروع میں, یہ جو ہے ایجوکیشن منسٹر ہو گئے. تو اس کے بعد ان کا 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے, جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کر دیا. تو ان کی زندگی کے 5 مراحل, ایک 1905 سے پہلے, ایک 1905 سے 1916, پھر 1916 سے 1919, اور پھر 1920 سے 1924, اور 1924 سے 1948, اور 1948 سے 1958.
تو یہ 5 ان کی زندگی کے مرحلے تھے، اور مرحلے آپ نے مختلف دیکھ لیے، اور بہت ساری باتیں عزیز دوستوں رہ گئی ان کی کتابوں پر گفتگو کرنی تھی۔ ان کی کتابیں بہت اہم کتابیں ہیں، خاص طور پر غبار خاطر، اور اس کے بعد ترجمان القرآن، تذکرہ، خطبات آزاد، اور اس کے بعد خطوط آزاد، خود نوشت، بہت بہترین کتابیں ہیں، اور قول فیصل، اور اس کے بعد اصحاب کہف، اور اس کے بعد مسلمانوں کا عروج، مختلف کتابیں لکھی انہوں نے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر بھی ان کی بہترین کتابیں۔ یعنی یہ پوری کتابیں انہوں نے بیٹھ کر نہیں لکھی، جیلوں میں انہوں نے لکھی، جب بھی فرصت ملتی لکھ لیتے، اور کیسے، اور جو بھی پرچہ لکھ کر دیتے تو اسے انگریز اسکروٹنائز کرتے، ایک ایک حصہ دیتے، اور اس کے بعد مہر مارتے، اس کے بعد پبلشنگ سینٹر کو جانا۔ تو اس حد تک ان کی کتابت کو انگریز جانچتے تھے، اس حد تک معاملہ ہوتا تھا، اور ان کے پاس کوئی کاغذات نہیں چھوڑے جاتے تھے۔ جب بھی کوئی کاغذ لکھتے تو یہ کاغذات پرنٹنگ پریس کو جانے ہوتے ہیں، تو پورے پیپر ان کے پاس کوئی دوسرا نسخہ بھی نہیں ہوتا، تو ایک چھوٹی ٹکڑی لیتے، اس میں جتنا لکھیں اس کا آخری صفحہ فقط لکھ لیتے، اور پورا پیپر بھیج دیتے۔ پھر کبھی جیل میں جانے کا موقع ملے تو صرف چھوٹی ٹکڑی اٹھا کر دیکھتے، آخری کے 3-4 الفاظ، اور پوری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، پھر نیا شروع۔ اس طریقے سے عزیزوں نے تفسیر لکھی، اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، پورے جیل میں انہوں نے لکھی۔ ہنگامی ماحول تھا، انتہائی ہنگامی ماحول تھا۔ اب چلیے ان کی زندگی کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا آخری حصہ بہت بہت ضروری ہے عزیز دوست۔ ہندوستان آزاد ہو گیا، اور ہم نے جناح کے تعلق سے بھی سن لیا ہے۔ جناح یہ جو مسلم لیگ کے سردار تھے، انہیں قائد اعظم کہا گیا، یہ پاکستان لینے پر مصر تھے۔ ابوالکلام آزاد کا دل ٹوٹ گیا جب ہندوستان ٹوٹ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رویا تھا، پارلیمنٹ میں ٹھہر کر رویا تھا کہ ایسا ہرگز نہ کریں، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی، اور خود کانگریس میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو 2 نیشن تھیوری کو ماننا شروع ہوئے۔ ایک طرف ولبھ بھائی پٹیل اور نہرو بھی آخر میں قائل ہو گئے تھے، صرف ابوالکلام آزاد تھے جو آخر تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن افسوس کوئی ان کی بات نہیں مانا۔ یہ ہندوستان ٹوٹ کر رہا، اور اس کے بعد 1948 میں جامع مسجد میں جا کے وہ تقریر کرتے ہیں عزیز دوستوں، جو پڑھنے کی اور سننے کی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا، آپ یوٹیوب میں جائیے، اس پوری تقریر کو سنیے، اس میں یہ اپنے ستم، اپنی جو ہے پریشانی کو کیسے نکالتے ہیں، کن الفاظ میں نکالتے ہیں، سننے کے قابل ہیں۔ اب چلیے ان کی زندگی کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب آئے، یہ ایجوکیشن منسٹر ہوئے، تو انہوں نے منسٹری سنبھالی، تو وہ سارے کارنامے کیے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا۔ تو انہوں نے اس دور میں کتاب لکھی جس کا نام تھا انڈیا ونس فریڈم۔ یہ انگریزی زبان میں یہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ یہ انگریزی لکھتے نہیں تھے، انگریزی پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور انگریزی لکھ سکتے تھے، لیکن اردو رسم الخط میں، اردو میں انگریزی لکھتے تھے، کیونکہ انگریزی رسم الخط سے واقف نہیں تھے، تیزی سے نہیں لکھ سکتے تھے، تو اردو رسم الخط میں، اردو فونٹس میں یہ انگریزی لکھتے تھے، تو اس حد تک تو مہارت تھی ان کی۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو انگریزی میں لکھا جائے، اس کا نام تھا انڈیا ونس فریڈم، اور یہ کتاب ان کی زندگی کے آخری حصے میں سے شائع کیا گیا۔ یہ جو انڈیا ونس جو فریڈم ہے، یہ اصل میں ابوالکلام آزاد کی مایوسی کا اظہار ہے۔ اس میں انہوں نے وہ پوری باتیں لکھ ڈالی جو آزادی کے موقع پر ہوئی، پارٹیشن کے وقت جو بھی واقعات پیش آئے، سب ان میں انہوں نے لکھ ڈالا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 30 ایسے صفحات تھے جسے چھپا کر رکھا نیشنل آرچیوز میں، بعد میں انہیں ظاہر کیا گیا۔ یہ 30 صفحوں میں انہوں نے نہرو کے خلاف کہا اور ولبھ بھائی پٹیل کے خلاف کہا کہ ان دونوں نے کیسے ان کے ساتھ غداری کی، کیسے ولبھ بھائی پٹیل نے کیا رول ادا کیا پارٹیشن میں، نہرو نے کیا رول ادا کیا پارٹیشن میں۔ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں پارٹیشن ہونے کے۔ جہاں جناح کو آپ دوش ٹھہراتے ہیں، وہاں ان لوگوں کو بھی دوشی ٹھہرائیے، یہ بھی تو ساتھ تھے، اور ولبھ بھائی پٹیل کی کرتوتوں کو گنتے ہیں۔ تو آج آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب RSS والے پٹیل کے لیے وہ مونومنٹ، وہ اسٹیچو بناتے ہیں جس میں یہ ہزارہ کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو آخر کس کا؟ اور سردار جو ولبھ بھائی پٹیل تھا، یہ صاحب جو تھے، ان کا جو رول تھا، یہ بہت ہی خطرناک رول تھا۔ یہ تمام چیزوں کو انہوں نے انڈیا ونس فریڈم میں لکھ دیا ہے دوستوں، یہ آج بھی چیزیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت ہے جو بلند پائے ہونے کے باوجود، انتہائی زبردست آدمی ہونے کے باوجود، بیک وقت مفسر تھے، مدبر تھے، مفکر تھے، صفحے اول کے سائنسدان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طرز ادیب تھے، اور زبردست عالم تھے، زبردست مقرر تھے۔ اللہ نے بہترین اوصاف ان کے اندر جمع کر دیے، اور ان کے تعلق سے جتنے بھی علماء نے لکھا، انہوں نے یہ لفظ ضرور لکھا، کہا کہ یہ عبقری تھے۔ عبقری کہتے ہیں جو انتہائی جینیس ہوتا ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے عبقری۔
علماء کہتے ہیں کہ ان کے لیے عبقری کہنا ہی زیادہ موصوف ہے. رشید الدین خان اور دوسرے لوگ جو ان کے زندگی کے تعلق سے لکھی کتابیں انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں نابغہ کہا جانا چاہیے. نابغہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت ہی شاذ و نادر پیدا ہوتے ہیں, کئی سو سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں, انہیں نابغہ کہا جاتا ہے. تو ان کے لکھنے والے, ان پر لکھنے والوں نے کہا یہ نابغہ روزگار تھے, یہ ان کے لیے صفت دی گئی تھی. ساتھ ساتھ عالم دین تھے. عزیز دوستوں غیر معمولی صفات کے یہ حامل تھے. تو اب آئیے آخری حصے میں چلتے ہیں. آخری حصہ یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہمارے نصیحت کیا ہے, کہ زندگی سے ہمارے نصیحت. اتنی لمبی ہم نے بات سنی, اور بہت سارے گوشے رہ گئے ہیں, اور بہت ساری باتیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے, کہنے سے نہیں. زیادہ علمی ان کی جو سرگرمیاں ہیں, میں ہزار آپ کو بتاؤں, جب تک آپ پڑھیں گے نہیں ان کے تعلق سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو پہلی نصیحت ان کی زندگی سے جو ہم کو جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علم از اے پاور, نالج از اے پاور. دیکھیے کوئی نہیں جانتے تھے, کلکتہ میں پرائے ملک سے آئے ہیں, سیٹل ہوئے ہیں, 10 سال کے اندر اتنی شہرت, 11 سال کے اندر اتنی شہرت, اتنی فیمس ہو گئے. کیسے؟ ان کے علم کا زور. عزیز دوست, علم ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بلند پائے تک پہنچاتی ہے. علم سیکھنے والوں کا درجہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں سکھائے گا. تو علم ہمیشہ عزیز دوستوں اونچے مرتبے تک پہنچانے والی. جتنے میں نوجوان بیٹھے ہیں, جتنے بھی پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں, وہ جان لیں کہ علم وہ چیز ہے جو آدمی کو دور تک پہنچائے گی. اور جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی پیچھے نہ رہیں, وہ بھی علم کے میدان میں آئیں, سیکھیں, کیونکہ علم کسی بھی عمر میں سیکھی جا سکتی ہے. علم کے لیے کوئی عمر قائد نہیں ہے, اور آدمی سیکھتا ہے تو کارنامہ انجام دیتا ہے. لیکن سیکھیں اس شغف کے ساتھ, اس محنت کے ساتھ. لوگ پڑھتے ہیں لیکن محنت نہیں ہے نا. لوگ آج پڑھنے کا کوئی شغف ہے ہی نہیں, لائبریری کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے نا. انہیں شغف سب کچھ وہ موبائل میں ہے. یہ ٹٹا ہے اپنے ہاتھ میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھورتے رہتے ہیں, جس میں دماغ چلا گیا, نظریں چلی گئی, سب کچھ چلا گیا, بالکل ٹھپ ہو گیا آدمی, کوئی صلاحیت نہیں اس کے اندر. اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اب پورا وقت اس کے پیچھے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. تو عزیز دوستو علم ایک ایسی چیز ہے, ان کی پوری زندگی ہمیں چیخ کر کہتی ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو, لوگوں علم حاصل کرو, علم میں آگے بڑھو. تو نالج از پاور, پہلی نصیحت ان کی زندگی سے. دوسری نصیحت, ہندوستان کی سرزمین میں آپ کو رہنا ہے تو یہاں پر متحدہ قومیت آپ کے اندر ہو. یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں پر آپ کی شخصیت سب کو سمونے کی ہو, آپ کی بات چیت سب کو جوڑنے کی ہو, سب کو ملا کر چلنے کی ہو. ساتھ ساتھ یہ بہت اہم نقطہ ہے, ساتھ ساتھ یہ ہرگز نہ ہو کہ آپ اپنی شخصیت کو ڈائلیوٹ کر دیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈائلیوٹ کر دیں. یہ دیکھیے ابوالکلام آزاد امام تھے, عالم تھے, وہی شخصیت ہے, وہی چہرے میں داڑھی ہے, وہی ٹوپی ہے, مجموعوں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے اگر نماز کا وقت آ جائے. روزے میں کوئی ناغہ نہیں, نماز میں کوئی ناغہ نہیں, توحید کے علمبردار, دین کے پورے اوصاف, لیکن ساتھ ساتھ بال گنگادھر تلک کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, راجپوت رائے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ ہیں, گاندھی کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ہیں, لیکن اپنا دینی ریپرزنٹیشن کو باقی رکھا. یہ دوسری نصیحت ہے عزیز دوست. آپ چاہے کسی کے ساتھ رہیں لیکن اپنا مذہب, اپنا تشخص نہ چھوڑیں, اپنا دین نہ چھوڑیں. دین ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم خوشخبری پہنچائیں. صحیح ریپرزنٹیشن دین کا ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں. صحیح ریپرزنٹیشن. آج ہم کتنے محتاج ہیں اس کے, کتنے محتاج ہیں. یاد رکھ لیجیے آپ کی زندگی ایک دعوت ہونی چاہیے. لوگ دعوت کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب طرز اختیار کرتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں کسی جگہ اسپتال ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں فائدہ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن یاد رکھیے آپ کی پوری زندگی دعوت ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, آپ کو دعوت کا پیغام دینا ہے. ابوالکلام آزاد کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مالک رام. یہ کب کا مسلمان ہو گئے تھے لوگوں کو نہیں معلوم, نہیں, خاص ان کے آدمی تھے. تو عزیز دوست ایسے کتنے لوگ تھے جن کے اندر انہوں نے اپنی تاثیر ڈالی. کتنے کٹر ہندوؤں کو انہوں نے صحیح اسلام سمجھایا, کتنے ایسے لوگوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. ایک بہت بڑے صاحب جن کا نام کشونت سنگھ, جو ابوالکلام آزاد کے اٹیچی تھے, چونکہ منسٹر تھے تو ان کے ساتھ اٹیچی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے پورا قرآن پڑھا, پورے قرآن کی تفسیر میں نے پڑھی, قرآن کے میسج کو میں سمجھتا ہوں. کتنے مکھن لال, کتنے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو ہندو ہونے کے باوجود قرآن کی تعلیمات سے واقف تھے. عجیب و غریب لوگ ان کے ساتھ تھے اور سب کے اندر انہوں نے تاثیر ڈالی. تو دعوت کا کام کیا, صحیح پیغام پہنچایا, مبلغ تھے ساتھ ساتھ. تو
تو یہ کام ہم کو کرنا ہے ان کی زندگی سے. یہ دوسری نصیحت. تیسری نصیحت یہ ہے، دیکھیے آپ کو بے باک ہونا ہے، آپ کے اندر جوش ہونا ہے، آپ کے اندر وہ عزیمت ہونی چاہیے. آپ ٹھنڈے ہیں، کمزور ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ڈیڈیکیشن نہیں، کام کچھ نہیں ہوگا. وقت کا برباد کرنا ہے. کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر گرمی ہوتی ہے، کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر عزیمت ہوتی ہے، کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، کام وہ لوگ کرتے ہیں جو جڑ کر بیٹھتے ہیں، جو کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جن کے پاس کوئی ڈیڈیکیشن نہیں اور دین کو انہوں نے ٹائم پاس بنا لیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابوالکلام آزاد چاہتے تو ان کے تعلق سے فتح پوری بہت بڑی بات لکھیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ فرد ہیں، اگر یہ اسلامیات میں جاتے تو ابن تیمیہ کے مرتبے کو پہنچتے تھے، اگر یہ فلسفے میں جاتے تو ابن رشد بن سکتے تھے، اگر یہ شعر و شاعری میں جاتے عرفی برنی بن سکتے تھے، اگر یہ کسی سائنس میں جاتے تو بہت بڑے سائنسدان بن سکتے تھے. ہر میدان ان کے لیے خالی تھا، لیکن انہوں نے جد و جہد کی زندگی کو چنا، اللہ کی رضامندی کو انہوں نے چنا. انہوں نے ہندوستان کو جوڑنے میں عبادت سمجھا، اور ان کے ذریعے سے عزیز دوستو آج ہندوستان کی اس ماحول ہونے کے باوجود آج مسلمانوں سے آج بھی وہ ڈر ہے، آج بھی وہ خوف ہے، مسلمانوں کو آج بھی وہ مرتبہ حاصل ہے. کیسے؟ یہی شخصیت کی تاثیر ہے. عزیز دوستو جوش و جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ولولہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے. میں تو کہوں گا کہ اگر 40 نوجوان جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہو، جن کے اندر وہ ولولہ ہو، وہ جوش ہو، اگر وہ جمع ہو جائیں عزیز دوستو، بدل کر دکھا سکتے ہیں ہم، چینجز لا سکتے ہیں ہم، وہ کام کر سکتے ہیں ہم جو ساری دنیا ہم کو دیکھ سکتی ہے. لیکن افسوس یہ جوش نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو سرد مہر لوگ ہیں، ہم تو دین کو سیکنڈری جرگہ دیے. ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑا صدقہ کر دیا، وقت پر نماز پڑھ لیا اور ادھر ادھر گئے. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے عزیز دوستو. آپ کے اندر جذبہ ہونا، قربانی دینا ہے. ابوالکلام آزاد کی زندگی قربانی ہے. ایک بچہ وفات پا گیا 1942 میں، جب وہ احمد نگر جیل میں تھے، ان کی بیوی مر گئی. انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جا کر انہیں دیکھ کر آئیں. کہا کہ انگریز تمہاری کسی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی چیز میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمہاری یہ سمپتی بھی نہیں چاہیے مجھے. اور جیل میں پڑے رہے. کتنی قربانیاں، پوری زندگی کو انہوں نے جیلوں میں ختم کر دیا. عزیز دوست ان کی زندگی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ آپ کے اندر قربانی ہونی چاہیے. آپ قربانی دے سکتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے آپ صحیح مسلمان ہیں. آپ کے اندر قربانی نہیں ہے، آپ پکے مسلمان ہو نہیں سکتے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے استسلام. آپ اپنے مال دولت سب کچھ اسلام کے لیے تشنا، یہی مسلمان ہے. آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے بنگلوں میں رہیں گے، اپنی تجارت کریں گے اور وقت ملے تو اسلام کے لیے دیں گے. یاد رکھ لیجئے کوئی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اس سے کوئی مسلمان نہیں بنتا. اور وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کر کیا رہے ہیں. آپ کا دشمن آپ کو چوس کر آپ کی ہڈیوں کو پھینکنے کے لیے بےتاب ہے، اور آپ کہاں مگن ہیں، کہاں سو رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے آس پاس کیا ماحول چل رہا ہے، کیا کیا آپ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. آپ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، اور جانتے ہیں اور خاموش بیٹھے، کوئی جوش نہیں، کوئی ولولہ نہیں، سرد مہر. اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جاتے اور ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جاتی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم زمین کے سینے میں دفن کر دیے جاتے. عزیزوں سے اٹھیے، اٹھنے کا موقع ہے. میں نے آج اس پروگرام کو اسی مقصد سے لگایا تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ جو ختم ہوتے جا رہا ہے اسے دوبارہ زندہ کرو. یاد رکھ لیجئے زندے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راہ میں اپنی پوری زندگی دیتے ہیں. عزیز دوستو یہ چند باتیں تھیں اور یہ چند نصیحتیں تھیں ابوالکلام آزاد کی زندگی سے. اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کی زندگی سے جو بہترین گوشے ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے وہ ہماری زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.